الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه عزيز عليه ما عنتم حريص حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة مهداة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم. گرامی منزلت معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اللہ دے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دی حکایت مبارکہ اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک فرمان تساں حضرات دے سامنے تلاوت کیتے. دعا فرمے سو اللہ تبارک و تعالی میں عاجز کو شرح صدر نال بیان دی توفیق نصیب فرماوے. آمین. میرے بیان کرن تساں حضرات دے سنن دے بعد اللہ فریقین کو عمل دی توفیق نصیب فرماوے.
میرے دوستو، ایمانیات دے اندر سب تو پہلا مقام ہے اللہ تبارک و تعالی دی وحدانیت اور توحید دا۔ کہ جیڑا بندہ اللہ تبارک و تعالی دی احدیت کے اندر، صمدیت کے اندر، یہی آکھاؤ کہ ہوں دی ذات دے اندر یا دے صفات دے اندر کہیں حوالے نال بھی، کہیں ہستی کو شریک بنے دے چاہا، ایسا بندہ ایماندار نہیں اکھویندا، مومن نہیں اکھویندا، بلکہ او مشرک بن ویندے، شرک کرن والا بن ویندے۔ اور شرک دے بارے اللہ دا قرآن آخدے کہ بھائی میں سارے گناہ اپنے بندے دے معاف کر سکدا، کرے سا ضرور کرے سا، لیکن شرک والا گناہ میں اللہ کہیں صورت ہی معاف نہ کرے سا۔ دوسرے نمبر پہ آمنہ دے نال محبوب رب ذوالجلال سرور کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت تے تعظیم او ہر مومن مسلمان دے دل ایویں گھر کی کھڑی ہوئے کہ ہر مومن مسلمان بندہ اپنے ماں باپ کنے زیادہ، اپنے گھر بار کنے زیادہ، اپنی اولاد کنے زیادہ، اپنے بیوی بچے کنے زیادہ پیار کرن والا ہوئے، تعظیم کرن والا ہوئے آقا نامدار محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات۔ دل ٹھرے تو سبحان اللہ کھچو۔ یہ تعظیم کیسی ہوئے؟ ہکے ہو صورت حال جیڑی تہاڈے سارے ہاں رائے جے، کیا مانا کہ زبان نال دعوے دار ہیں کہ غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، حضور کے غلام ہیں، لیکن ایک پاسو آوے دے سارا رواج، ایک پاسو آوے دیے رسم، ایک پاسو آوے دیے وڈکیاں وڈیریاں دی گال، تے دوجے پاسو آوے دے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان۔ وقت ایسا دے ہیں کہ جناب اصا رواج چھوڑوں یا حضور دے فرمان کو چھوڑوں، رواج کو مقدم کروں یا صحیح دے فرمان کو مقدم کروں۔ مسلمانوں اصا دیکھ ہیں کہ اصا لوگ جڑے زبانی دعوے دار ہیں حضور علیہ السلام دی غلامی دے، تعظیم دے، ہوں ویلے رواج کو مقدم کریں دے ہیں، صحیح دے فرمان کو مؤخر کریں دے ہیں، رسم کو اگا گھننا دے ہیں، حضور دے فرمان کو کڑ دے پچھو سٹے دے ہیں۔ جے کوئی آکھے وہ بھی آؤ کہ حضور علیہ السلام دی سنت ہے، نبی علیہ السلام دی سنت ہے، آدھے ہاں بول صاحب فرض پورے تھی دے نہیں تو سنتا کو رگڑی یادیں نہیں آتا یار، بولو کیسے؟ یعنی ساری ہاں
تعظیم دا پتہ یار میرے لے تعظیم دا پتہ ہمیشہ چلتے تقابل دے ویلے مقابلے دے ویلے کہ ایک پاسوں سارے پیو ڈارے دی گال آئی کھڑی ہے وڈکیا وڈیرے دی گال آئی کھڑی ہے بائے پاسوں اللہ دا قرآن آیا کھڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آیا کھڑے شاہ کو کیا کو اپنانا چاہیے زور نہ بولو اللہ دے قرآن کو حضور علیہ السلام دے فرمان کو لیکن تھینا کیا ہے اساتذہ مول صاحب آخر سارے ون کے وڈیرے پیو ماں سارے جناب آخر وہ جو سارے گزار گئے انہیں پتہ کہنا میرے دوستوں میرے بزرگوں سا علماء دیوبند خادم توجہ کرو سارا عقیدہ حضور دی عظمت دے بارے دے اندر میرے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جنہوں دے بارے دے اندر تو کونے مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں اسا سنی حنفی مسلمان سنوی نے آئے لوگوں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مدینہ الرسول دے اندر گئے حضور دے شہر مبارک دے اندر گئے اور جل سید شہر قدم رکھے نے توجہ فرماؤ ترائے دن مسجد نبوی دے اندر رہن قرآن و حدیث دے درس دے دے رائن نماز پڑھ دے رائن ترائے دہارا گزرن امام سے واپسی دی تیاری کیتی ہے شاگرد آ گئے حضرت مہربانی کرو مزید قیام فرماؤ سب علمی فائدہ ہو رہی ہے امام صاحب وطرائے بھی مزید قیام کیتے ولچی میں بھی تیاری فرمائی نے وط لوگ دعا گئے حضرت مہربانی کرو مزید قیام فرماؤ وط امام صاحب نے 9 دہارا قیام فرمائے وط آپ نے تیاری کیتی ہے وط اہل مدینہ دیوار بڑھ کے اگو کھڑ گئے اگر حضرت مہربانی فرماؤ سر علم و عرفان دی بارش ہو رہی ہے کیوں تسا واپس لینے ہو مزید قیام کرو میرا امام ابو حنیفہ مزید 2 دہارا راہ دے توجہ کرو جن 11 بھی گزرے امام صاحب نے وقت تیاری کیتی ہے لوگ آئے آدھنی مہربانی کرو حضور کیوں ویندے ہو ٹھہر جاؤ آپ نے فرمایا نہیں لوگو ہن میری ہمت نہیں ہن میری طاقت نہیں میری بساط نہیں میری قوت جواب دے گئی ہے میں مزید نہیں رہ سکتا لوگے جتنا ہاتھ بدل ایک منزلہ شگرد دھمت کے آدھے حضور خیر تے ہے کیوں آپ نے تیاری کی تھی ہے آدھے میری طاقت نہیں لوگ مہینہ رانل جناب امام ابو حنیفہ نے فرمایا مدینے والے ہو سنو میری مجبوری اے ہے میری مجبوری یہ ہے کہ جے دیوار دا میں مدینہ شہر دے اندر قدم رکھے بھی جڑے وضو نال میں شہر داخل تھیا اج 11 دیوار گزر گئے ہوں وضو تے قائم کھڑا نعرہ تکبیر اللہ اکبر 11 دن دے اندر حضور دے شہر میں بے وضوئی نہیں کی تھی 11 دن تک قضاء حاجت پانے پراز تقاضا نہیں کیتا 11 دن تک میں اپنے آپ تے کنٹرول کر سکیا کھادا پیتا کچھ نہیں روزے نال لیا جو میں دل دے اندر تمنا گھنتے آیا جو حضور دے شہر دے اندر پاکیزہ راونے اور بے وضوئی نہیں کرنی لوگوں سے مجبور کریں دے آئے ہو میں گزارا کریں لا آیا ہوں 11 دن تو میری ہمت جواب دیتی کھڑی ہے میری طاقت قوت
امت جواب دیتی کھڑی ہے میں مزید قیام نہیں کر سکتا، میں نہیں چاہتا جو میں حضور علیہ السلام دے شہر دے اندر بے وضو ہوگا۔ لوگوں جڑے امام دے دل دے اندر سائیں دے شہر دی اتنی تعظیم تے اتنی عظمت، اندازہ کرو حضور سائیں دی کتنی عظمت انہاں دے دل دے اندر ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ گال سمجھ شریف ہی چاہیے تھی اسا دے دیا سارے نال لوگ ویندن نہ تو 12 دیوارا نہیں گزر دیا مجھے ہو اتھوں تو بڑا جوش و خروش ہوں دے، بڑا ولولہ ہوں دے، بس بھئی دلڑی سکھ دیئے ناتا نظمہ پڑھیں دیں سکھ دے ہاسے دے دلڑی سکھ دیئے وہ سکھ 10-12 دیوارا دے اندر پوری ہوں دیئے تے وجہ مار کے کو آنکھو بھئی مسجد جلو مسجد نبوی نماز تے موج کریں اتھیں بیٹھے ہیں اتھیں پڑھ گندے ہیں حرم مدینہ ہے، یعنی اتنے اس قدر پریشانی ذہن دے ہوتے شکل تے واضح ہو دیئے کہ جناب او سکن تے او ساریاں چیزاں او ختم سائیڈ دے ہوتے لوگوں اللہ دا قرآن گواہ ہے۔ میں حکمہ بزرگ دے بارے پڑھے بھی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سال نہیں 2 نہیں 8 نہیں 20 نہیں 15 نہیں 70 سال مدینہ شریف دے اندر گزارے۔ کتنے سال؟ اور 70 سال دے عرصے دے اندر مدینہ شہر دے اندر تقاضا کڑھائی نہیں کیتا، پیشاب پخانہ کڑھائی نہیں کیتا، جلے تقاضا تھی وے ہا او مدینہ الرسول کنے 5 میل 6 میل دور بہر پہاڑوں دے اندر ون کے تقاضا کریں دے ہن، واپسی دوڑ دے بھج دے آندے ہن، کئی باری ٹھان دے ہن ہوندے ہن، پورے زخمی جسم زخمی شاگردہ دے حضرت خیر تے ہے کیوں بھج دے ہو کیوں دھرک دے ہو؟ فرمینے ہن میرے عزیزو میری تمنا اے ہے کہ میری جلے جند نکلے میری روح پرواز کرن لگے میری نگاہ روضۃ الرسول تے مرکوز کری۔ سبحان اللہ۔ سائیں دے روضے جیسا بھی روضہ بن سکتا نہیں، زور نہ بولو، بریلوی دیوبندی سارے بولو، سائیں دے روضے جیسا بھی روضہ بن ہے نہیں سکتا، کیونکہ جڑا سائیں دا روضہ آیا تھارے نا توجہ ہے میرے پاس، سائیں دے روضے آتھر دے اتے ہر روز سویرے 70,000 فرشتہ صبح 70,000 فرشتہ شام کو آ کے میرے آقا دے روضے اطہر دے اتے رحمتہ بھیجے دے درود و سلام پڑھ دے، اور حدیث پاک دے اندر آئے جڑے فرشتے پہلی دیوار آئے ہن قیامت دی صبح تک بلا انہوں کو واری نہیں مل سکتی۔ اسا ماڈل بائی تھا بڑائی کھڑے ہیں، بڑھ سکتے ہیں، صحیح فرمائے اے میرا مدینہ مدینہ ہے، مدینے جیسا بیا کوئی شہر بن نہیں سکتا، زور نہ بولو نہیں بڑھ سکتا۔ یعنی اندی ٹی بند کرتے آواز بھی صحیح موٹی اگر بن دیا نا تو بڑھائے۔ توجہ فرماؤ میرے پاس، مسائل سمجھو دوستو، میں جڑی گل تو بولے سے نہ بیٹھا ایمان دی کہ سب تو پہلا درجہ اللہ دی وحدانیت اور توحید دا ہے، اور دوسرے نمبر تے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت تے تعظیم جڑی ہے او دل دے اندر دماغ دے اندر ذہن دے اندر ایسی ہوئے کہ اساں ہر شے کنے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت کو دل دے اندر جھاڑ اور عظمت خالی خونی نہیں ہونی چاہیے کہ جب مومن مسلمان دے سامنے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان آونجے، مومن کو چاہیے جو ایک پاسوں لکھوں دا گھاٹا ہوئے کروڑوں دا گھاٹا ہوئے برداشت
لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت کو سیدی سنت مطہرہ کو کہیں صورت دے اندر چھوڑن والا نہ بنے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کو ہر صورت دے اندر عمل کرن والا بنے. میرے دوستوں میرے بزرگوں اساتذہ اکابر علماء دیوبند جناب حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند توجہ کرو جنہوں نے دیوبند دی بنیاد مدرسے دیوبند دی بنیاد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دیا نسیاں ہوئی دی نشانیاں دیتے رکھی ہے. اے مولانا محمد قاسم نانوتوی موقع جو ملتے مدینہ طیبہ دے اندر حاضری دا توجہ کرائے دوستو لکھے نے جو ہی شہر مدینہ نظر آئے 10 میل دور کرے سواریاں تو لائے پائنے اٹھے تو لائے پائنے قدمہ وچو جتیاں لہا چھوڑیاں جتیاں اتار کے زخمی پیرن آپ چلتے پائیں مدینہ طیبہ دے اندر اور زبان دوتے ترانہ جاری ہے کہ جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں اور مروں تو کھائے مجھے مدینہ کے مور مار جے جیواں تے مدینے دے کتیاں دے نال پھرا مراں تے مدینے دے کیڑیاں مکوڑیاں دی غذا بنا. عدل امید لاکھوں ہے لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار. آدم جیواں تے مدینے دے کتیاں دے نال پھرا مراں تے مدینے دے کیڑیاں مکوڑیاں دی غذا بنا. میں آکھے میرا نام تو اتنا بڑا عالم اتنا بڑا محدث تے اپنی نسبت مدینے دے کتیاں دے نال کیوں پیا کریں گے؟ میرا نام تو یاد اور میاں میں مدینہ رسول دے اندر ایک عرصہ گزارے میں اول تے کتا اے جانور میں مدینہ دے اندر نظر نہیں آیا جو دور دراز کی تھی نظر بھی آئے تے او کتا جڑا مدینہ دے اندر رہنے او کو کہیں بھونک دانے مٹھا حالانکہ کتے دی عادت دیے وجہ کو بھونک دے بے وجہ بھونک دے فطرتاً بھونک دے لیکن مدینہ رسول دے اندر اے بھونکتا نہیں ہے. کیوں؟ وحدے میں کوئی حیا آنی ہے. لہذا میں حضور علیہ السلام دے گنبد خضرا دا سید سارے روزے دا اور لوگوں اے جانور ہو کے بھی سید روزے دا اتنا حیا کریں گے کہ مدینے دے اندر رہ کے اے بھونکتا نہیں ہے. میں کیوں نہ آکھوں کہ او لوگ کتے تو بھی زیادہ بدتر جڑے کدھیں نبی دے روزے والے کو بھونک دل تے کدھیں نبی دے مسلے والے کو بھونک دل. یہ ہے کہ نہیں؟ میرے دوستوں میرے بزرگوں اندازہ فرماؤ کیوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جڑے قیامت کی صبح تک سید روزہ اطہر دے اندر آرام فرماہن اور ساری دنیا دا عقیدہ ہے کہ میرے آقا دا روزہ جنت ہے. سید روزہ کیا ہے؟ جنت. زور میں بولو جنہ دا عقیدہ ایمان ہے زور میں بولو سید روزہ کیا ہے؟ جنت. جنت جنت دے اندر کوئی بے ایمان داخل ہو سکتے نہیں ہو سکتا. اساں ایویں ابو بکر نہ نہیں دے دوستو خدا دی قسم یہ او ہستی ہے. بزرگا میرے توجہ کر یہ او ہستی ہے کہ اللہ نے
نبوت دی نماز کو اور ابو بکر دی نبوت دی نماز کو اور ابو بکر دی نماز کو ایک کر چکے. سبحان اللہ. ذرا توجہ تھوڑی جی میں تھوڑی منگسا گل سمجھ آسی. جل میرے آقا آخری ایام دے اندر بیمار ہن تے بلال آواز دیتی ہے سیاں الصلاۃ نماز دا ٹائم تھی گئے. علماء کرام توجہ فرمے سو نماز دا ٹائم تھی گئے. صحیح فرمائے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم کرو جو میں محمد دے مصلی تے نماز پڑھا. احادیث دے کتاباں چ حضور علیہ السلام دے وصال تو پہلے 17 نمازاں ہیں جڑیاں حضرت ابو بکر نے امت کو پڑھا. کتنی نماز؟ 17 نماز. او 17 نمازاں فون باہر سنن سورہ لواز میں ہوندے سمجھاونا لواز بھی ہوندے. میری گال سمجھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صحیح دے ہوندے ہوئے کتنی نمازاں پڑھے ابو بکر؟ مصلی کے نہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گال تساں سنی ہوئی عام مولویاں کو سنی ہوئی ہے جی گل میں کرن لگا. میرے آقا کو این دوران افاقہ ہوئے تکلیف کو، یعنی پہلے تے تکلیف بہت زیادہ آئی نا، غشی بھی پہلے دی آئی، سائیں چل نہ سکتے ہن تے ایک رفار کچھ افاقہ تھائے. میرے آقا نے حضرت علی حضرت عباس دے ایویں کندھیاں دے اوتے مونڈیاں دے اوتے ہاتھ رکھن تے سائیں مسجد تشریف گھن ہیں. اے جے ٹائم تے جو جل حضرت ابو بکر نماز پڑھیں دے کھڑے. سبحان جناب ابو بکر نماز پڑھیں دے کھڑے ہیں. نیت بنی چکی آئی، قیام شروع ہوا، فاتحہ پڑھی چکی آئی کہ حضور علیہ السلام ایویں تشریف گنن جو ہی صحیح کو آدھے ہوئے. اللہ ابو بکر صدیق دی ایک صفت ہے کہ انہاں کو صحیح دی خوشبو آوے. سبحان اللہ. صحیح کہ لو تشریف گنا میں نا حضرت ابو بکر کو خوشبو آدھے ہے میرے آقا دی. حضرت ابو بکر نے محسوس کی تے آقا آدھے پہ مصلی چھوڑن لگے، پیچھے ہٹن لگے. صحیح دی نگاہ نبوت پر پئیے فرمائے قف قف علی رسلک، ابو بکر اپنی جھات کھڑ ٹھہر جاؤ. جناب ابو بکر صدیق ولوی ادب دے تقاضے کنے، احترام دے تقاضے کنے، پیچھے ہٹن مصلی کنے. حدیث پاک دے اندر آندے میرے آقا اگو آ کے اٹھائی مصلی تے بہ گئے اور صحیح نے نماز نویں شروع نہیں کرائی بلکہ جتھوں تک ابو بکر صدیق نے چھوڑی ہے حضور نے اٹھاؤ اگا پڑھائی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ، شان سیدنا صدیق اکبر. میرے دوستوں میرے بزرگوں امت دے علماء کو پوچھو کہ صحیح نے بھلا یہ نہیں جو اللہ اکبر آگ کے وقت سبحانک اللہم وقت الحمد شریف وقت رکوع نہ جتھا ابو بکر صدیق نے نماز چھوڑی ہے میرے آقا نے اٹھاؤں کا نے اگھا تے پوری کرائیے. گویا اللہ نے دسائے کہ امت چوں واحد شخص ابو بکر، امتیازی شان ابو بکر دا کہ جیندی نماز اور نبوت دی نماز کو اللہ نے ایک کی. سبحان اللہ. شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا صدیق اکبر. اور میرے دوستوں میرے بزرگوں دوسری بات ہے کہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے میں نے کتھائی اپنے ایمان دا تذکرہ کریں گے
آپ فرمائیں آمنت و ابا بکر، آمنت انا و ابا بکر، دو الفاظ مل دن کہ میں بھی ایمان گھننا آیا اور میرے نال ابو بکر بھی ایمان گھننا ہے۔ کیا مانا میرے دوستو میرے بزرگوں؟ اج تسا تے میں کو تواڈے دل دی گل دا پتہ نہیں ہے، تو کو میرے دل دی گل دا پتہ نہیں ہے۔ میں اپنی ذات واسطے تے کوئی گل کر سکدا، لیکن میں آکھاں کہ جناب مفتی صاحب بھی میں، فاروق بھی میں، نور الہی بھی میں نہیں آکھ سکدا۔ کیوں؟ تواڈے دل دا میں کو پتہ نہیں، میرے دل دا تو کو پتہ نہیں۔ جب تک کہ اگلے کول اعتماد نہ گھنسوں، اگلے کول کوئی اعتبار نہ گھنسوں، لیکن ابو بکر صدیق دا دل اتنا مصفحہ، اتنا مجلحہ، اتنا مزکاہا، یہ لفظ علماء جان دین یعنی اتنا صاف دل ہا، اتنا شفاف دل ہا، اتنا آئینے اور شیشے دی طرح دل ہا کہ حضور علیہ السلام انہیں دیکھ کے فرمیندن کہ آمنا یا آمن تو انا و ابو بکر، میں محمد بھی ایمان گھننا یاتے ابو بکر بھی ایمان گھننا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔ تو میں گزارش کر رہی ہوں توجہ فرماؤ، گل چلتی پئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینہ الرسول دی، گل چلتی پئی ہے حضور دے روضے دی، گل چلتی پئی ہے مسجد نبوی دی کہ سارے دلاں دے اندر آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مقام تے شان ساری کائنات کنے زیادہ ہونا چاہیے، ماں باپ تو بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ لوگوں جہے لوگ اگر نبی دے مصلی والے تے اعتراض کریں انہاں کو آکھو او مصلی کوئی عام مصلی نہیں ہے، او جگہ کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ اسادا عقیدہ علماء دیوبند آئے ہیں، توجہ کرے سو کہ ساری دنیا جنت کو تلاش کریں دیئے، ساری دنیا جنت کو گنے دیئے، ساری دنیا جنت کو لبدی ودیے، لیکن میاداں جنت اگھا ود کے نبوت دے قدمہ دی تلاش دے اندر ہے، حضور دے قدمہ دی تلاش دے اندر ہے، یعنی جے مقام تے حضور دے قدم لگویں اللہ ہوں زمین کو جنت بنا چھوڑے نے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایمان صحیح ہے یا غلط ہے؟ زور بولو جی۔ حضور دا شہر بولو نا جنت، حضور دی مسجد بولو نا جنت، تے جنت دے اندر کوئی بے ایمان آ نہیں سکتا نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرور کونین، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مدینہ اللہ تسو ساریاں کو نصیب فرماوے، آمین آمین آکھو جا۔ اساں تے علماء دیوبند خدا دی قسم ہندے وچ حصہ کیتی بیٹھے آئے، میں فخر نال نہیں تحدیث نعمت دے طور تے عرض کرنا، لوگوں اج بھی مدینہ الرسول دے اندر سینکڑا نہیں ہزاروں دی تعداد علماء دیوبندی جڑے حضور دے شہر دے اندر دفن ہوئے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے میرے پاس ہے جی۔ میں گال کتوں شرک کی دو گال ہی تو کو دسن کہ ایمانیات دے وچوں سب تو پہلا درجہ اللہ دی وحدانیت تے توحید دا ہے، تے دوسرا درجہ جڑا ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم تے عظمت دا ہے۔ تو کو لوگ ایتھاں آکھے جو نعوذ باللہ اے دیوبندی حضور علیہ السلام دی تعظیم نہیں کریں دے، اے بے ادبین، اے گستاخن۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں تے سیدھا بیٹھا کہ اساں تا مدینے دی اس مٹی دی بھی تعظیم کریں ہیں جے مٹی دی نسبت میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر نال ہوئی۔ اگر تعظیم نہ ہوئے ہاں ہزاراں علماء سارے پاکستان جو ہجرت کر کے گئے ان نیت نال
جو ساری موت بھی مدینے دے اندر آوے تے سارا مدفن بھی کیا ہوئے مدینہ تو رسول ہوئے. کوئی بھی بندہ مسلک مذہب والا اج تک تسا نہیں دکھا سکتے جڑا این نیت نال گیا ہوئے تے اجو تھائیں دفع. یہ میں دعوے نال بیٹھا عرض کرے کہ کوئی بھی بھاوے سجے دے بھاوے کھبے نگاہ دوڑو کئی لوگ اکثر اسائی تا امانت رکھیے تے بلا میت گھیروے سو کتاں کربلا محلہ یا نجا کشرا لیکن اج تے یہ نہ سنے ہو سوے جو امانت رکھی سے تے بلا گھیروے سو کتاں. میں دعوے نال بیٹھا آتا میں جتھے میں کرے نہیں بھائی پاسوں ہی بھاویں جتنا دعویٰ ہوئے تے زور شور کہ مدینے آواں تے آواں جاواں جاواں آواں انہوں بھی اپنی گل تھوڑیے تے ہوا نال گل اٹھے گئے. نراز نہیں بھی تھی بھائی یہ ویدی تمہیں پئی کہ بعد سبان دینے ویدی تمہیں کہ اوے ویدی پئی چلو میڈائی صحیح کریں اچیچا بننے اوے بننے والے نال گل نہیں تو گل نہیں سمجھ آتی. ایک بندہ یہ ہوا تے پیغام توڑ چھڑے دے تے ایک بندہ اچیچا ویندے زیادہ عزت کیندے دل چے جڑا اچیچا ویندے یا ہوا تے پیغام تو ویندے. سارے تو سنی میں بولے دے میری گال غلط ہے میرے کو ٹوکو بھائی تو اب اختیار ہے میں ناراض نہیں تھیندا میں سیدھی گل کھلی کرے نہ بیاں. ایک بندہ اچیچا ٹوڑتے ویندے تے ایک بندہ گل ہی کرے دے کیندے نال ہوا نال کہ تو ہوئے ویندی پئیے پر ویندی جو پئیے تے میں میرے دوستوں میرے بزرگوں توجہ فرماؤ یہ ونجن بجاؤ والی گل نہیں. عظمت دی بات میں کر رہی ہوں عظمت دی گل کر رہی ہوں. میرے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا دی قسم جے مقام تے قدم رکھے ایسا دیوبندی ہو مقام کو جنت سمجھ دیا ہے. میرے آقا نے مکے دے اندر قدم رکھیں اللہ نے مکے دے قسمہ چاہتی ہیں. میرے آقا نے مدینے دے اندر قسم رکھ قدم رکھیں اللہ مدینے کے رسول دے قسمہ چاہتی ہیں. بیا تو بیا او لوگ بیا ایک مسئلہ اگر توجہ کرو تو میں تو کو سمجھانا چاہ. میرے آقا امام الانبیاء فخر الانبیاء سرور کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مرضی کو اللہ نے دین بنائے سیدی رضا کو اللہ نے دین بنائے سیدی مشیت کو اللہ دین بنائے سیدی چاہت کو اللہ دین بنائے. اور میرے آقا مکہ مکرمہ دے اندر جمل پیدا تھے تو صحیح نے ڈٹھے ہوئے قبلہ قبلہ یعنی جس طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہوئی ہے وہ قبلہ کہا ہے. جی بھائی یہ دیکھو یہ مولوی یاد کی تھی بیٹھے تو سبھی یاد کرو قبلہ اول جڑا ہے پہلا وہ بیت المقدس ہے. بیت المقدس بھی آدھے ہیں تو بیت المقدس بھی جی تو حاضر ہی میں تو میں مسئلہ سمجھاؤں سمجھ آسی جی حاضر نہیں میں تو سمجھ نہ آسی. قبلہ اول کیا رہا بیت المقدس مسجد اقصی جیڑی آج اسا یہودیاں کو ڈٹی بیٹھے ہیں انہاں دے قبضے کے اندر. یہ مسلمانوں دا پہلا قبلہ ہے. جنہیں نماز فرض ہے میرے آقا اڈے نماز منہ کرتے نماز تا پڑھ دے ہن لیکن سائیں دی مرضی ہے مشیت ہے چاہت ہے دلی رضا یہ ہے جو اللہ
میرا منہ جڑا ہے نا وہ خانے کعبے تو ہوئے. میرا منہ کنتے ہوئے خانے کعبے تو ہوئے. تے پہلے منہ کنتے ہونا مسجد اقصا تو. اچھا بات ایک آدمی نے صحیح بننا جو ہے ہاں کیوں کہ کوئی نبی آ رہا قبیلے دا نبی، کوئی نبی آ رہا قوم دا نبی، کوئی نبی آ رہا شہر دا نبی. تے جب میرے آقا آئیں اللہ فرمائے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، میرے حبیب تسا سارے جہاناں دے نبی. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، تسا سارے جہاناں دے نبی. توجہ، ہن نبی چھوٹے چھوٹے علاقے چھوٹے چھوٹے، میرا نبی سارے جہاناں دا نبی. تے سائیں دا علاقہ بھی ساریاں کنے وڈا کہ جائے مقام تک خدا دی خدائی ہو مقام تک محمد مصطفیٰ دی مصطفی. تو حضور علیہ السلام دی اے مرضی ہے کہ اللہ ایک کعبہ جڑا ہے نا بیت اللہ ایشو قبلہ ہوئے. سائیں دے آمن نال جڑیاں امتاں توجہ کریں امتاں انہیں ٹکڑے ٹکڑے تقسیم ہن. اللہ نے ساریوں کو ایک امت بنا دیتا. سبحان سارے کیا بنا دیتا؟ ضرور ایک امت. وقت اللہ نے ایک کیتا کہ خدا نے انہاں نو قبلیاں کو بھی میرے مصطفیٰ دے قدمہ دے تلے ایک قبلہ کر دیتا. سبحان امت بھی ہے کہ قبلہ بھی بولے گا کہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج تے تشریف گھن تے سب انبیاء ہو مقام تے جمعون. امامت میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آئی. لوگوں بیت المقدس دعا میرے آقا واپس تشریف گئے. نماز دی فرضیت ہوئی تے سیدی مرضی دیکھو بے بسم حضور دی مرضی دنا دین نے اللہ نبی سیدی مرضی کو دین بڑے میں چاہ کیویں بڑے دے توجہ کرے. میرے آقا جو ہوئی آپس واللہ نے تے سید مسجد قبلہ تائن دی اندر کھڑن تائے دل دی مرضی اے ہے خواہش اے ہے تمنا اے ہے جو اللہ یہ قبلہ اول یعنی قبلہ یعنی خانہ کعبہ کو ہی بیت اللہ کو میرا قبلہ بنا دے. میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے کھڑے میں نماز پڑھتے کھڑے وہ مسجد آج بھی موجود ہے مدینہ طیبہ دے اندر جو کو مسجد قبلہ تعین آکھا لے دے وہ مقام تے نماز ہی پہ تے حضور علیہ السلام رکوع دے اندر گئے کھڑے. اللہ نے قرآن دیا آیتاں اتاریاں آیتاں قرآن دیا لکھیاں کہ قد نرى تقلبا وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. سبحان اللہ. اے میرے حبیب اسا تو کو دے دیا سے توجہ کرو اسا دے دیا سے کہ بار بار تہاڈیاں اکھیں بار بار تہاڈیاں نگاہاں آسمان دی طرف اٹھدیاں. لوگوں اگر حاضر بیٹھے ہوئے میں تو کو ایک بیا قبلہ بھی دسی ونجا بیا قبلہ بھی دسی ونجا علماء نے لکھے متکلمین نے لکھے کہ اول قبلہ بیت المقدس ہے قبلہ بیت المقدس دوسرا قبلہ فرمایا ایک خانہ کعبہ تے تیجا قبلہ کیڑا فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فرمایا جڑا دعا دی قبولیت دا قبلہ ہے دعا دی قبولیت دا قبلہ کیا مانا جن بندہ دعا کرن لگ دے بے ساختہ بغیر ارادے دے اکھی اٹھین آسمان دو چہرہ اٹھی دے آسمان دو تو سمے لکھے ہو غم چھو دعا کرن لگو ایویں دے دے اللہ مہربانی چا فرما اللہ کرم چا فرما. یعنی دعا دا قبلہ
علماء نے لکھے آسمان ہے، آسمان ایک قبلہ دعا ہے، یعنی تریجا قبلہ جڑا بندہ بھی جلے دل نال دعا منگن لگ دے او ایویں آسمان تو دیکھ دے۔ تو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن اخدا پہ جلے آپ دی مرضی ہے اللہ خانہ کعبے کو قبلہ بنا تقد نرا تقلب وجهک فی السماء، میرے آقا آسمان دے دے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ آسمان تو دیکھ کے آدھے ہیں اللہ مہربانی کر حضور علیہ السلام دے بار بار آسمان دو اکھی اٹھانے دے ہوتے اللہ نے قرآن نازل کیتا فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، اے میرے حبیب اے میرے محبوب تجھے بار بار جا اکھی اٹھن میں خدا کو ہوں برداشت نہیں ہوگا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہوں منہ اپنا پھیر دے جدے تہاڈی مرضی آتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔ گال سمجھ آندی پئی ہے ہیں؟ یہ کتنے قبلے تھی گئے؟ ترائے۔ تے چوتھا ہی قبلہ ہے بیت المعمور، علماء کو پوچھا ہے وہ فرشتیاں دا قبلہ ہے۔ کیڑا قبلہ ہے؟ بیت المعمور، وہ فرشتیاں دا قبلہ ہے جیڑا سارے این خانے کعبے دی عین سیدھ دے اوتے آسماناں دے ہوئے فرشتے اودو منہ کریں، فرشتے اودو منہ کریں۔ اللہ نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدموں دے تلے ایک قبلہ کیتے اور کینے بھائی گل سنو، اگر حاضر بیٹھے ہوئے اتھاؤں تو وہ صحابہ دی عظمت بھی دسی ونجا کہ جڑے ویلے توجہ ہے جرلے صحیح نے رخ انور پھیرے منہ مبارک پھیرے نا بیت اللہ شریف دو یہودی بے ایمان اے بغض کنے بھرے ہوئے ہن اے اعتراض کرن لگ گئے، نبی سے کیا کرن لگ گئے تے صحابہ تے کیا کرن لگ گئے، اعتراض کرن لگے تواڈے اوتے میں اعتراض کراں، میرے اوتے تساں اعتراض کرو، میں تواڈے اوتے اعتراض کراں تواڈے سنگتیاں دا دل دکھ سی، تساں میرے اوتے اعتراض کرو میرے سنگتیاں دا دل دکھ سی۔ او خدا دی قسم جنہاں بے ایماناں نے میرے آقا تے اعتراض کیتے اللہ دا دل دکھے، اللہ دا دل دکھے۔ اللہ سے قرآن فرمائے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، اے پوچھو یہ بے وقوف لوگ، پاگل لوگ، بدھو لوگ، سفہاء لوگ، اللہ لوگ بے وقوف ہیں کیوں کہ ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اے ودے اعتراض کریں جو نبی سے ہی میں منہ چپھیرے وہ پہلا قبلہ جو تے انہاں کو اچھا نہ پیا لگدا اور اللہ نے فرمایا انہاں کو آکھو فللہ المشرق والمغرب، مشرق بھی میری ہے مغرب بھی میری ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدے منہ پھار پھیرو ہر پاسے میں ہی اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو جی اللہ نے قبلے کو قبلے دے نال بدلے، قبلے کو قبلے دے نال بدلے، ایویں میرے اللہ نے قوموں کو بھی قوموں نال بدلے۔ جملہ یاد رکھا ہے، قوموں کو بھی قوموں نال بدلے۔ کیا مانا کہ اے پہلا قبلہ بیت المقدس ہے، اے بنی اسرائیل انہیں جنو کی تھی کھڑے ہن، اور روحانی قیادت روحانی امامت اے بنو اسرائیل دے سر دے اوتے آندی پئی ہے، اے تاج اے بنو اسرائیل دے سر دے اوتے آندا پیا ہا۔ لیکن میرے دوستو اے بنو اسرائیل نے تورات تے عمل چھوڑ دیتا، زبور تے عمل چھوڑ دیتا، جن تورات اور زبور دا عمل انہوں نے چھوڑے، اللہ نے ان قوم کو بدلے کیا کہ انہوں میرا آخان نہیں منیا، میری کتاب کو چھوڑے۔ رب نے فرمایا ہوں اے روحانی قیادت، اے روحانی سیادت، اے روحانی امامت میں حضور دے صحابہ کو دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ میں نہیں آتا بیٹھا، کوئی مبالغہ آرائی نہیں، استاد اللہ بخش توجہ کرے، مبالغہ آرائی نہیں، میری بات نہیں۔ ایک قرآن پڑھو، ایشا آیت اگوں
جتا سیقول السفہاء من الناس یہ آیت مکدی پئی ہے اگو اللہ فرمائے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ سبحان اللہ امتا وسطا اور اسی طرح یعنی جینے اسا قبلے کو قبلے نال بدلے فرمایا انہیں اسا قوم کو قوم نال بدلے کیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ امتا وسطا انہیں اسا ان صحابہ جڑے ہیں اے امت جڑی ہے ایک امت وسط بنا کے اپنی روحانی قیادت دا تاج انہیں سر تے رکھے انہیں قرآن کو چھوڑے اسا انہوں نے تورات کو چھوڑے اسا انہوں کو پیچھے کر چھوڑے فرمایا میرے محبوب دے صحابہ اے سیادت دا تاج قیادت دا تاج تمہارے سر دے اتنے رکھ کے تو کو امت دا امام پہ بڑھنے ہیں کیا کہ لتکونوا شہداء علی الناس دن قیامت تک جتنی امت آسن ساریاں تمہارے کو فائدہ چاہسن ساریاں تمہارے کو استفادہ کرے سن اور لوگوں اگر چلو میں نم جان دا تسے نہ جان دے خدا تے جان دا ہا جڑے لوگ آخدے کھڑن کہ نعوذ باللہ آخے اے امت جڑی ہے یہ لوگ جڑے ہیں نا صحابہ انہوں نے نبی کو آخر ویلے وصیت ہی نہیں کرن دیتی نصیحت ہی نہیں کرن دیتی مسلح تے بھی علی کو نہیں کھڑاوے دیتا تے مسلح بھی چھکوا گیتے نے تے جناب والا انہوں نے کاغذ قلم دوات بھی نہیں آ کے دیتا انہوں نے وصیت بھی نبی کو نہیں کرن دیتی تے جناب ہر شے فارغ کر کے تے پاسے تے ولا کھڑائے نے لوگوں خدا کو تو پتہ ہا کیا تاریخیں نہیں پوچھ سکتی کہ جناب اگر اے لوگ بھی انہیں ہونے ہن تو وقت اللہ اے قیادت دا تاج بنو اسرائیل کو لو کیوں چیک کے تینا کو دیتا نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ پتہ ہا اللہ کو نہ ہا بے شک جی خدا تے جاندا ہے وہ علام الغیوب ہے ایک کیوں نہ دے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اللہ فرمائے کہ اے امت میں تو کو پوریاں امتاں دی سیادت تاج قیادت دیتے می کیا کیویں دیتے میرے دوستوں میرے بزرگوں دہاڑا قیامت دا ہوسی اللہ دی عدالت تسا میں پیش ہو سن سارے لوگ پیش ہو سن سابقہ نبی پیش ہو سن سابقہ امتہ پیش ہو سن سابقہ قومہ پیش ہو سن اللہ تبارک و تعالی فرعون قارون حامان شداد یہ سارے بے ایمانوں کو اکسی او بے ایمانوں میری ذات کو کیوں نہ منیا میری کتاب کو کیوں نہ منیا یہ اکثر اللہ سیاں ما جاءنا من بشیر ولا نذیر سارے کول نہ کوئی خوشخبری دے والا آئے نہ ساکو کوئی ڈرانگان والا آئے سارے کو جلے آیا ہی کوئی نہیں اسا کیویں ایمان گھنا کون اکثر فرعون نمرود حامان قارون شداد انہوں نے قوم سارے اکثر ما جاءنا من بشیر ولا نذیر اچھا کوئی نہیں آیا اللہ سے کوئی نہیں آیا اللہ اپنے نبیاں کنے پوچھی ہاں میرے پیغمبرو میرے رسولو یہ آدم تو سب کہنا ہوئے گئے اللہ تو تے جان دے اسا تے گئے ہاسے دن رات ہی کی طرح سے تو علام الغیوب ہے علیم بذات الصدور ہے اللہ فرمائے سی وہ بے ایمانو میرے نبی یہ دیکھن اسا گئے ہاسے یہ اکثر اللہ اگر ایک گئے ہن تیرے نبی تو انہاں کو آکھو سارے خلاف گواہ پیش کریں سارے خلاف کیا پیش کریں کیا پیش کریں گواہ پیش کریں اللہ دیکھ سی اپنے نبیوں دو ہاں میرے پیغمبروں یہ آدھے بیٹھن گواہ پیش کرو تارے کول کوئی گواہ ہے اللہ دے نبی آکسن جی ہاں ربا سارے کول گواہ ہے کون گواہ ہیں اللہ دے نبی آکسن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ساری گواہ ہے سبحان اللہ یہ صحابہ سارے گواہ ہیں سبحان اللہ یہ صحابہ سارے گواہ ہیں فرعون حامان قارون شداد اللہ انہوں نے دیکھ سی ہاں بھائی وہ اکثر واہ ربا تیرے نبیاں دے گواہ اللہ تو انصاف کرن والا ہے یہ دسا سارا زمانہ بعد چھا انہاں دا زمانہ پہلے ہا یہ ہزاراں سال پہلے اساں گزر گئے ہا سے یہ والا بعد ہی چاہے ہن جلے تیری حضور دی امت یا حضور دے صحابہ آئے ہن اللہ اولے تو اساں ہاسے ہی کہے نا جلے اساں ہاسے ہی کہے نا یہ سارے اوتے گواہی کیویں دے سکتے بات سمجھ آئی یہ گواہی کیویں دے سکدن گال تو انہوں نے پہ دے دیے
ہے کوئی نہ بھئی اسد انہوں زمانہ ڈٹھا نہیں، او نبی اسد ڈٹھے نہیں، او امتہ ڈٹھی نہیں. توجہ پیچھے اللہ پاک ساڑھو منہ کرے سی، صحابہ تو منہ کرے سی پہلے. ہاں بھائی تسا گواہی دینے گے؟ اللہ سیاں ضرور دینے ہیں. بھائی کیویں گواہی دیندے وے؟ تسا تو موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ نہیں ڈٹھا، ابراہیم علیہ السلام دا زمانہ نہیں ڈٹھا، تسا تا ہارون علیہ السلام دا زمانہ ہی نہیں ڈٹھا، حضرت عیسیٰ دا زمانہ ہی نہیں ڈٹھا. اسا آکھسو اللہ سیاں بے شک اسا وہ زمانہ کہیں نہیں ڈٹھا، وہ لوگ کہیں نہیں ڈٹھے، وہ نبی کہیں نہیں ڈٹھے، لیکن ربا تیرا قرآن تا ڈٹھے. اللہ سب یہ دسا یہ قرآن کیا تیرے نبی دا کلام ہے یا اے قرآن تے خدا دا کلام ہے؟ اللہ فرمیسی یہ قرآن تا میرا کلام ہے، یہ قرآن تا میرا کلام ہے. پیچھے جلے اسائیں آکسو اللہ یہ قرآن تیرا کلام ہے تو مت سکو اے دسا تیرا کلام سچا یا جھوٹا. نعوذ باللہ. اللہ فرمیسی ساری کائنات دا نظام غلط ہو سکدے پر میرا کلام غلط نہیں ہو سکتا. اساں سو اللہ جی تیرا کلام سچا ہے تو بس ساری گواہی بھی سچی ہے. کیوں؟ تیرے کلام وچ آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام اتنی تبلیغ کی تھی لیکن انہاں لوگوں نے تورات کو چھوڑ دیتا. تیرے کلام سب دسیا جو عیسیٰ علیہ السلام اتنی تبلیغ کی تھی لیکن انہوں نے انجیل کو چھوڑ دیتا، انہوں نے زبور کو چھوڑ دیتا، انہوں نے تیرے نبیوں کو روح گردانی کی تھی. اللہ فرمیسی او سنو قارون و حامان و شداد او بے ایمانو سنو انہاں امت وسط امت محمدیہ اے حضور دے صحابہ میں انہاں دے سراں تے روحانی قیادت دا تاج رکھا ہے، روحانی سیادت دا تاج رکھا ہے. میں ان قوم کو تبدیل کیتا ہے. اے بنی اسرائیل کو تاج گھنتے امت محمدیہ یعنی صحابہ دے سراں دے اتنے رکھا ہے. وہ ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے پر میرے نبی دے صحابہ غلط نہیں. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ. درود شریف.